والصلاة والسلام علی الائمة الاطہار الابرار الاخیار الانوار الذین اسمهم مکتوب علی الاحجار وعلی اوراق الاشجار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم یائس فیہ الکفار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کروں؟ وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا، علی کا لال رئیس عدن محمد تھا۔ وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا، علی کا لال رئیس عدن محمد تھا۔ یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پہ، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد تھا۔ یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پہ، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد تھا۔ مدینہ ہے رسول کا، آنگن ہے بطول کا، مزاج ہے ولی کا، گھر ہے علی کا، بہار ہے چمن میں، نظر ہے حسن میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کسے دیکھا ہے، کس نظر سے دیکھا ہے، کس انگ سے دیکھا ہے، کس رنگ سے دیکھا ہے۔ یہ کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں کہ نبی نے حسن کو دیکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے کسے دیکھا ہے۔ خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھا ہے۔ عہد کے امر سے وحدت مزاج دیکھا ہے۔ فلک سے اترا ہے ایک آئینہ محمد کا، نبی نے خود کو بھی جی بھر کے آج دیکھا۔ اور حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے۔ اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ، جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو۔ بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو۔ اور بادشاہ سجاد آئے نا پھوپھی کے پاس، کہا اماں وقت کی حکومت کہہ رہی ہے آپ مدینے تشریف لے جائیں۔ علی کی بیٹی نے کہا بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا، جینا بڑا ہی مشکل تھا، بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا۔ شدید کرب کا لمحہ وفا میں بیت گیا، بس اس طرح سے رہائی قبول ہے مجھ کو، اسے کہو کہ وہ لکھ دے حسین جیت گیا۔ بولنا ایک صلاحیت ہے، موجودات کائنات میں خالق اکبر نے ہر شے کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کسی کا بولنا ہمیں سنائی دیتا ہے، کسی کا بولنا ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ کچھ بولنے ایسے بھی ہیں جو میرے بابا جان قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب نے تاریخ سے جمع کیے ہیں۔ مورخ نے جہاں جہاں ان کا ذکر کیا ہے، قبلہ نے انہیں جمع کیا ہے۔ کون بولا ہے، کہاں بولا ہے، کس وقت بولا ہے، کس انداز سے بولا ہے، کتنا سجا کے بولا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو بولنا سناتا ہوں۔ مدح حسین شام و سحر بولنے لگا۔ کیوں بولنے لگا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، بغیر وجہ کے تو کوئی نہیں بولتا۔ ہر بولنے والے کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے، طاقت نہ ہو تو بندے سے بولا ہی نہیں جاتا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مدح حسین شام و سحر بولنے لگا۔ کیوں بولنے لگا؟ مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا۔ مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا۔
مدح حسین شام و سحر بولنے لگا، مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا۔ وہ مانگ لی حسین سے بیعت یزید نے، خیر البشر کے سامنے شر بولنے لگا۔ گہوارہ حسین سے فترس جو مس ہوا۔ اب جو میں آپ کو شعر سنانے لگا ہوں اس میں قبلہ نے ایک لفظ 2 بار استعمال کیا ہے اور دونوں بار مختلف انداز میں استعمال کیا ہے۔ اگر میں آپ کو مطلب بتا دوں تو پھر کیا فائدہ آپ سے داد لینے کا؟ معنی بتائے بغیر پڑھ رہا ہوں اور توقع نہیں کرتا کہ کوئی علی والا ایسا ہو جو داد نہ دے۔ میں کہہ رہا ہوں گہوارہ حسین سے فترس جو مس ہوا، پر بولتا کبھی نہیں پر بولنے لگا۔ اور 6 ماہ کا لال اور یہ لاکھوں سے گفتگو، آپ انداز تو دیکھیے۔ بڑے بڑے سوار یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں گھوڑے پہ سوار ہوا، میں فلاں گاڑی پہ سوار ہوا، میں فلاں راہوار پہ سوار ہوا، لیکن اللہ کی کائنات میں واحد اصغر ہے جو کہہ سکتا ہے میں میدان میں حسین پہ سوار ہو کے گیا۔ اور جب حسین پہ سوار ہو کے گیا تو پھر ہوا کیا؟ 6 ماہ کا لال اور یہ لاکھوں سے گفتگو، میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا۔ میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا۔ دل میں اگر خدا ہے تو سن اے میرے خدا، دل میں اگر خدا ہے تو سن اے میرے خدا، پل پل علی علی تیرا گھر بولنے لگا۔ پل پل علی علی تیرا گھر بولنے لگا۔ اور ماتم سے اختلاف کا بس ہے یہی سبب، ماتم سے اختلاف کا بس ہے یہی سبب، دل میں چھپا حسین کا ڈر بولنے لگا۔ خیموں کی بات اور تھی میدان کی بات اور، خیموں کی بات اور تھی میدان کی بات اور، اصغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا۔ قیدی مریض پر تو کسی کو گمان تھا، شام کا دربار ہے، بڑے بڑے وزیر مشیر سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 700 بندہ شراب نوشی میں مصروف ہے، اور ان کے درمیان بادشاہ حسین کا بڑا بیٹا، دستار حسینیت کا وارث، آدم آل محمد سرکار زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب بولنے کی بات آ گئی تو سارا دربار یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو قیدی ہے، یہ تو بیمار ہے، یہ تو بول ہی نہیں پائے گا۔ اور پھر ایک دم دربار میں تلاطم آ گیا، دربار میں کپ کپی طاری ہو گئی، لرزاہٹ ہو گئی، ذہن امیہ میں زلزلہ آنے لگا۔ ہوا کیا؟ قیدی مریض پر تو کسی کو گمانا تھا، یہ شیر چپ نہ ہوگا اگر بولنے لگا۔ اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو، نظم کا آخری شعر ہے، میرے لیے اور بابا جان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو، جائیے اور بڑے بڑے علماء سے، فقہاء سے، ادباء سے، شعراء سے جا کے پوچھئے کہ کیا معراج پہ حبیب کی محب سے ملاقات نہیں ہوئی، کیا ان کی آپس میں بات نہیں ہوئی؟ جب ملاقات بھی ہوئی، جب بات بھی ہوئی تو وہ تو بولتا ہی نہیں بھائی، جب وہ بولتا ہی نہیں تو پھر ہوا کیا؟ اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو، میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو، وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا۔